رانا صاحب، ایک اسرائیلی معاملہ جو ہے پاکستان میں شاید ایک عام آدمی کے لیے بڑا حساس معاملہ ہے، جیسے انڈیا والا ایشو بڑا حساس ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آج فارمر پرائم منسٹر عمران خان کا ان کی حکومت کے اوپر بڑا دباؤ تھا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اسرائیل کو. تو آپ کے حکومت میں بھی ایک ڈیلیگیشن ہوا ہے، کیا کوئی آپ کے اوپر بھی ہے، کچھ کوئی نہیں، دباؤ ہے، کیا چیز ہے؟ نہیں، اس کے اوپر بھی کوئی دباؤ نہیں تھا. جھوٹ بولتا ہے جی، جس طرح سے انہیں امریکی سازش کا ایسے ڈرامہ کیا تھا. کوئی کسی کا دباؤ نہیں ہے. یہ جو این جی اوز ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے پروگرام بنا کے چلے جاتے ہیں، کبھی اپنا نہیں جاتے. تو اس میں کوئی گورنمنٹ کا یا کسی معاملے کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ جو لوگ گئے ہیں وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈبل پاسپورٹ تھے. ڈبل پاسپورٹ سارے ڈیول نیشنل تھے جو ہاں بالکل ڈیو نیشنل تھے. آپ نے امریکہ والے ایشو کے اوپر ابھی کہا کہ وہ امریکی سازش کا الزام جو تھا رجیم چینج کا، انہوں نے دوبارہ دہرایا ایک انٹرویو کے اندر اس ساری اسٹیٹمنٹ کو. بینگ انٹیریئر منسٹر، آپ نے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ رجیم چینج کا جو ایلیگیشن ہے کہ یہاں پہ ان کے سفارتکار کچھ لوگوں سے ایم این اے سے ملے، آپ نے کچھ دیکھنے کی کوشش کی؟ کیا ہوا تھا؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ان کے جو سفارتکار ہیں، بلکہ جب باقی ملکوں کے سفارتکار ہیں، ہمیں ملتے نہیں ہیں یہاں پہ. جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں پھر بھی ملتے ہیں، گورنمنٹ بھی ملتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ 18 لوگ جو تھے، یہ کوئی ہم نے اب ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا یا امریکہ نے کہے کہ ان کو ہمارے ساتھ ملایا؟ یہ راجہ ریاض، یہ اپنا جو ہے نور عالم، وہ یہ تو پچھلے 1.5-2 سال سے ان کے خلاف تھے. اب یہ انہوں نے الزام جی پیسوں کی بوریاں چلیں جی فلاں چل، یعنی سارا جھوٹا پراپیگنڈا. اور اس کے بعد مجھے بتائیں آپ کہ بی اے پی جو ہے، بی اے پی نے کو پیسے دے کے لے کے انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. جس دن ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا ہے، دیٹ واز دی ڈے. اس دن جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو گئی تھی کہ اب ان کا جو ہے نا چل چلا ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا رات 2 بجے. وہ آپ کے کہے پہ آپ کی طرف نہیں آنے والے؟ یہ بڑا کلیئر نہیں نہ اسی طرح آئے ہیں وہ. اچھا وہ سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم وہ آپس میں اس طرح سے ان کے معاملات ہیں کہ وہی ایک دوسرے کو ریلیف دے سکتے ہیں، کوئی یہاں سے جا کے ان کو ریلیف نہیں دے سکتا. ایم کیو ایم کے جو مسائل ہیں کراچی کے، وہ پیپلز پارٹی حل کر سکتی ہے، پی ایم ایل این وہاں پہ جا کے حل نہیں کر سکتی. اور پیپلز پارٹی کو جو ان کی وجہ سے معاملات درپیش ہیں وہ بھی وہی حل کر سکتے ہیں. انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کو آپ پڑھ کے دیکھیں، وہ اتنا وائز اور اتنا یعنی سیاسی طور پہ ایک مثبت فیصلہ ہے کہ اس کے ہونے کے بعد ایم کیو ایم بھی وہاں پہ جو ہے وہ ایز ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی بھی ایز ہو جائے گی. عمل درآمد نہیں ہوا ابھی تک؟ نہیں، عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کے اوپر جو ہے ان کے تقریباً 15 دن ان کے مذاکرات ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ ساتھ بیٹھیں، میاں شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، خالد مکسی صاحب، اختر جان مینگل صاحب، جو باقی سربراہ ہیں سارے، آپ ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے ہمارے آپ ساتھ سائن کریں. تو انہوں نے سب نے کیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، ہم سائن کرتے ہیں. تو رات 2 بجے، یہ پارلیمنٹ لاجز کی بات ہے، رات 2 بجے جو ہے وہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ سائن ہوئے. اب اس وقت تک تو کوئی امریکی سازش نہیں تھی، اس وقت تک تو کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا. جب 2 بجے سائن ہوئے، صبح کوئی 6 بجے عمران اسماعیل صاحب جو گورنر تھے سندھ کے، وہ اور ساتھ یہ اسد عمر وغیرہ باقی سارے یہ لوگ آ گئے وہاں پہ. انہوں نے لٹرلی منتیں کی، ان کی واسطے کیے. انہوں نے کہا جی ہم اب کر بیٹھے. تو اس وقت تک تو امریکی سازش نہیں تھی، اس کے بعد انہوں نے امریکی سازش کر لی.